الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پہ کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں۔ بالخصوص جمعے کے دن آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں، یعنی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جلد از جلد حاضری نصیب ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جان و دل
कीजिए ना शह आली वक़ार। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ़्तारियाँ, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ़्तारियाँ, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ़्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरे फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरे फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरे फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। गमज़दा यूं ना हुआ होता उबैद क़ादरी, गमज़दा यूं ना हुआ होता उबैद क़ादरी। इस बरस भी देखता सज गुंबद की बहार, इस बरस भी देखता सज गुंबद की बहार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मीठा मदीना और बार बार प्यारा प्यारा मक्का और बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब चलते हैं हम पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का आपको एक वाक़या बताते हैं, आपकी सीरत का एक वाक़या, और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, वो भी बताते हैं। तो हमारे साथ आखिर तक शामिल रहें। इंशाअल्लाह आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत ही अनमोल है और हमारे लिए रोल मॉडल है कि हमें उसमें देखना चाहिए जो जो अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हमारी तरबियत फरमाई उसके मुताबिक हमें
زندگی گزارنی چاہیے۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کون سے صحابی؟ انصاری صحابی۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ وہ انصاری صحابی جو تھے وہ بیٹھ گئے۔ پھر قبیلہ ثقیف سے ایک شخص آیا اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاری تجھ سے پہلے آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ انصاری تجھ سے پہلے آیا ہے۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور یہ ایک مسافر ہے اور مسافر کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ پہلے اس کے سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو سوالات کرو، میں تمہیں ان کے جوابات دوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک قبیلہ ہے ثقیف قبیلہ کا ایک شخص آیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر جواب ارشاد فرما رہے تو کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات دے دوں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو تم سوالات کر لو، پھر میں تمہیں ان کے جوابات دوں۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن سوالات کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے ان کے جوابات ارشاد فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے رکوع، سجود، نماز اور روزے کے بارے میں سوالات کرنے آئے ہو۔ اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرا سی بھی غلطی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر وہ ثقفی صحابی رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی بتا دوں تم مجھ سے کیا سوال کرنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ان کا جواب دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ خود ہی بتا دیجئے کہ میں آپ سے کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ جمار کی رمی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور جب وہ حج کا آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ان باتوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب دو صحابہ حاضر ہوئے اور ان کے دل میں جو جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات بھی بتائے اور سوالات بتا کر ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی مشکل ہو ہمیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس بری عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ پیارے بچوں،
ہمارا دین اسلام ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اس پر اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس سے انہیں تکلیف پہنچے اس سے منع کرتا ہے۔ پیارے بچوں، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کا کچرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے پڑوسیوں کے دروازے بجا کر یا بیل بجا کر انہیں پریشان کرتے ہیں یا ان کے گھروں کے آگے شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو بچوں، پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بری بات ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ان کے گھر کے آگے شور شرابہ کرنے سے، کچرا ڈالنے سے، بیل بجانے سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے اور ہمیں ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت تھی؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ کون سی عادت تھی؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ اب بعض بچے یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس میں کسی بچے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جاتے جاتے کبھی تو کنڈی بجا دی، کبھی بیل بجا دی، جیسے ہی اپنا گھر ہے تو اگر ان کے گھر والوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے بجائی ہے تو آپ کی شامت تو ہاتھوں ہاتھ وہ لگا دیں گے، لیکن پھر بعد میں آپ کے امی ابو کو بھی بتائیں گے۔ اور پھر پڑوسیوں کو تکلیف دینا تو یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے۔ اچھے بچے کیا ہوتے ہیں؟ پڑوسیوں کا احترام کرتے ہیں، اگر انہوں نے کچھ منگایا تو آپ لا کر دے دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے بچے بنیں، برے بچے نہ بنیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سن لیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا کس طرح ہوتا ہے، کہ وہ شور شرابہ کرنا، باہر آپ کھیل رہے ہیں، آپ کے برابر والے گھر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بیمار ہے، آپ شور شرابہ کریں گے تو ان کی اڑ جائیں گے، وہ سو رہے ہیں، کوئی انکل ہیں، بڑے بزرگ ہیں، وہ اڑ جائیں گے۔ اسی طرح بعض بچے اپنے فلور پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس سے برابر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیا فرمایا؟ جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنتے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک پیاری سنت سنتے ہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے بچوں کو گود میں لینا اور انہیں پیار کرنا۔ کیا سنت ہے؟ بچوں کو گود میں لینا اور انہیں پیار کرنا۔ پیارے بچوں کو پیار کرنا اور انہیں گود میں لینا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے چھوٹے بچوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، تو بچوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، کہ اس طرح بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ نے جو سنت کے بارے میں سنا وہ کون بتائے گا؟ کون سی سنت تھی؟ چلو آپ بتاؤ۔ بچوں کو گود میں لینا اور انہیں پیار کرنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیاری سنت سنیں تو آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنی امی ابو کو بتائیں۔ جس طرح ہم اچھی سنتیں سنتے ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں، پانی پینے کے سب کو آداب پتہ ہیں، پانی پینے کے سب کو آداب پتہ ہیں، لیکن خود غور کریں کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟
کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بعد میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. تو جس طرح جو بھی ہم سنت سنیں، آج آپ نے سنت سنی ہے کہ بچوں کو گود میں لینا اور انہیں پیار کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدینی چینل. ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل.